کرونا کیسز میں کمی واقع ہو رہی ہے ملک بھر میں. اگر بات کی جائے تو کرونا کا گراف نیچے آ رہا ہے، لیکن دوسری جانب اگر ڈینگی کی بات کی جائے تو ڈینگی کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں صورتحال سب سے گھمبیر ہے اور 24 گھنٹوں میں 493 افراد ڈینگی کا شکار ہو کر اسپتال پہنچے ہیں اور اب تک 51 افراد ڈینگی کی وجہ سے صوبہ پنجاب میں جان کی بازی ہار چکے ہیں. خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو ایک روز کے دوران ڈینگی کے مزید 266 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور اگر سندھ کی بات کی جائے تو 66 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور ان میں سے 40 کا تعلق صرف کراچی سے بتایا جاتا ہے. وجہ کیا بنی ہے ڈینگی جو اس طرح کی صورتحال اختیار کر رہا ہے اور کیا صورتحال اس سے بھی گھمبیر ہو سکتی ہے؟ سمپٹمز کیا ہیں؟ بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سعید خان، ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے منسلک ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں ایسوسی ایشن آف مالیکولر پیتھولوجسٹ پاکستان کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. سر، اس سے پہلے کہ میں ڈینگی کے سمپٹمز کے حوالے سے بات کروں، تدارک کے حوالے سے بات کروں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب کرونا آیا تو اس پر اتنا فوکس کیا کہ باقی جو بیماریاں تھیں اس پر فوکس نہیں کر پائے اور جن میں ڈینگی بھی شامل تھا اس حوالے سے اقدامات نہیں لے پائے، جس کی وجہ سے ڈینگی جو ہے ایک بار پھر سے سر اٹھا رہا ہے؟ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. یقیناً ایک نیا خوف پچھلے خوف سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. تو ڈینگی کیونکہ ایک پہلی بیماری تھی، کووڈ نئی ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے سارے فوکس جو ہے کووڈ پہ ہو گئے اور یہ ایک پینڈیمک تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور یہ پوری دنیا کا مسئلہ تھا. ڈینگی پوری دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے صرف چند ممالک ہے جن کا یہ مسئلہ ہے، اسپیشلی پاکستان اور انڈیا وغیرہ. یہاں پہ کافی زیادہ یہ ڈینگی کا مسئلہ پایا جاتا ہے. تو آپ کی بات کافی حد تک صحیح ہے کہ فوکس کووڈ پہ زیادہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کافی سارے ایسے اقدامات جو اٹھانے چاہیے تھے وہ ٹائم پہ نہیں اٹھائے گئے، جس کی وجہ سے مچھروں کی افزائش زیادہ ہوئی اور کیونکہ ڈینگی ایک وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے اور یہ وائرس ایک خاص قسم کے مچھر جس کو ہم ایڈیز کہتے ہیں اس کے ذریعے پھیلتا ہے. تو وہ مچھر زیادہ تعداد میں اس کی افزائش ہوئی اور بارشوں کے بعد زیادہ تعداد میں یہ ڈینگی ابھی بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز کے بارے میں کلیئر کیجئے گا، کیا ڈینگی کا علاج موجود ہے؟ کیونکہ میں سن رہا تھا کہ شاید ڈینگی کا علاج ہی موجود نہیں ہے، بس ریگولر جو بخار کے سمپٹمز ہوتے ہیں جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اسی طرح ڈینگی کو بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ جی کافی حد تک آپ کی بات درست ہے کہ ایبسولوٹ کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے ڈینگی کی، لیکن علامات کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں. کہ ڈینگی کا جو وائرس ہے وہ 4 قسم اس کے سیرو ٹائپس ہیں. جس طرح کووڈ کے بھی ویریئنٹس ہوتے ہیں تو اس کے 4 ویریئنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے اور اس میں شدت بھی آ سکتی ہے. اگر پہلے کوئی بیمار متاثر ہو ایک قسم سے اور دوبارہ اس کا دوسرا وائرس اس کو انفیکٹ کرے تو اس کی بیماری کی شدت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم اس کو آرام سے ٹریٹ کر سکتے ہیں اگر بروقت تشخیص ہو جائے اور کسی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو، اسپیشلی اگر اس کی پلیٹلیٹس یا بلڈ کے جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ سفید خلیات بہت کم ہو جاتے ہیں، اگر اس کو بروقت ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے تو اس کی علاج بروقت ممکن ہے. بروقت تشخیص کیسے ممکن ہے ڈاکٹر صاحب؟ سمپٹمز کیا ہوں گے؟ کوئی عام آدمی ہو، کیونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی، بخار یہ ہو بھی جاتا ہے اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ایک عام آدمی کو اگر بخار ہوتا ہے تو وہ کیسے ڈیفرینشیٹ کر پائے کہ اس کو ڈینگی ہو گیا ہے یا پھر یہ عام بخار ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ بخار کئی قسم کے ہیں. آج کل کووڈ کی وجہ سے بھی لوگ پریشان ہیں، سارا فوکس کووڈ کی وجہ سے فوکس وہیں چلا جاتا ہے. پھر ٹائیفائڈ کا بھی بخار ہے، باقی سیزنل جو فلو ہے اس میں بھی بخار ہوتا ہے. تو ڈینگی کا جو بخار ہے اس میں شدید درد بھی جسم میں ہوتا ہے، جوڑے کے درد اسپیشلی، تو وہ زیادہ اسپیسیفک ہے باقی بخار سے، ان کو منفرد بناتا ہے. اور شدید بیماری کی صورت میں جسم کی کسی عضو سے یا اعضاء سے خون بھی نکل سکتا ہے. تو اس کا آسان تشخیص یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کرایا جائے. اگر اس میں پلیٹلیٹس کی کمی کی نشاندہی ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی ایک علامت ہے کہ پلیٹلیٹس یا سفید خلیات خون میں کم ہیں، تو ڈاکٹر سے بروقت رجوع کرنا چاہیے. اور ٹیسٹ بھی ہے، بلڈ ٹیسٹ ہے جس کی وجہ کے ذریعے ہم اس کی تشخیص کرا سکتے ہیں. لیکن اگر جوڑوں میں شدید درد ہے اور بدن میں درد ہے، بخار تیز ہے اور اگر سی بی سی یا بلڈ رپورٹ میں یہ تشخیص ہو جاتی ہے کہ پلیٹلیٹس کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے تو یہ ڈینگی کی علامات ہے اور اس سے ہمیں بروقت ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اچھا سر، اب بچا کیسے جا سکتا ہے ڈینگی سے؟ ایک تو بتائیے گا کہ یہ مچھر کیا صرف اسی ریجن میں پایا جاتا ہے؟ یہ بنا کیسے مچھر
اور دوسری بات ہے اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ کہا یہی جاتا ہے کہ فجر کے اور مغرب کے وقت یوزلی یہ مچھر باہر نکلتا ہے، اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ کیا اگر آپ کو مغرب کے بعد اگر آپ اس طرح کی جو آپ بچاؤ کے لیے اقدامات کرتے ہیں وہ نہیں بھی کریں گے تو کم از کم اگر آپ کو کوئی مچھر کاٹتا ہے تو وہ ڈینگی کا نہیں ہوگا؟ جی، یہ بیسیکلی وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے جو ڈینگی وائرس ہے، لیکن وہ وائرس مچھر کے اندر ہوتا ہے. جو ایجپٹی ایک خاص قسم کا مچھر ہے جو آپ نے اکثر ٹی وی ویژول پہ آپ دکھاتے ہیں کہ سائز میں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اس میں سفید اور بلیک قسم کے سٹرائپس ہوتے ہیں، اس پہ پٹیاں بنی ہوتی ہیں، تو اس سے ہم اس کو بچ سکتے ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ ایک تو یہ صاف پانی میں پایا جاتا ہے بجائے دوسرے مچھروں کے جو گندے پانی میں زیادہ پایا جاتا ہے، تو یہ صاف پانی میں زیادہ پرورش پاتا ہے اور اس کی جو صبح کے وقت اور شام کے وقت زیادہ تعداد میں یہ مچھر نمودار ہوتے ہیں. تو بجائے کہ ہم ڈسکریمنیٹ کریں، بہتر یہ کہ تمام قسم کے مچھروں سے بچا جائے، اس کے باقاعدہ اسپرے کیا جائے اور کپڑے ایسے پہنے جائیں جس میں مچھر ہمیں نہ کاٹ سکیں، گھروں پہ جالیاں لگائی جائیں اور اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے کہ مچھروں جو سے ہم بچ سکیں، تمام قسم کے مچھروں سے بشمول جو ڈینگی وائرس پھیلانے والے مچھر ہیں، کیونکہ باقی مچھروں میں بھی اور بیماریاں ہیں، جس طرح ملیریا ہے، چکن گنیا ہے، زیکا ہے، یہ سارے ایسے بیماریاں ہیں جو مچھروں کے ذریعے پھیلتی ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو تمام مچھروں سے محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ ڈینگی سمیت باقی بیماریوں بھی قابو پایا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر ڈینگی کا مچھر آپ کو کاٹ جاتا ہے تو یہ علامات کتنے دن تک نمودار ہو جاتی ہیں، اور دوسرا کتنے دن تک یہ ڈینگی کا وائرس انسان کے جسم میں رہتا ہے؟ یہ تقریباً 3 سے 4 دن کے بعد بخار آنا شروع ہو جائے، تقریباً ہفتہ لگتا ہے فل فلیج جو سمٹمز آنے میں، اور بیماری صحیح ہونے میں تقریباً 15 سے 20 دن بھی لگ سکتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی مدافعتی نظام کتنی کمزور ہے، کتنا طاقتور ہے اس پیشنٹ کا. دوسرا اس کی غذا کیا ہے، اور اس کو دوبارہ انفیکشن ہوا یا پہلی بار ہوا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ اس کے 4 ٹائپس ہوتی ہیں، تو کچھ ٹائپ اس میں زیادہ شدت والی بیماری پیدا کرتی ہے، کچھ نسبتاً کمزور بیماری کی وجہ بنتی ہے. تو کئی فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے بیماری کی شدت کا تعین کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، کسی کو ڈینگی ہو جاتا ہے تو وہ کیا گھر میں اپنا ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے؟ ایک چیز میں یہ بھی سن رہا تھا کہ جو کعوہ وغیرہ پیتے ہیں وہ بھی کوئی اتنا سود مند ثابت نہیں ہوتا ہے، ڈینگی نے اپنا جو مدت ہے وہ جسم میں پوری کر کے ہی باہر نکلے گا، تو اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ گھر میں اگر رہ کے کوئی انسان علاج کرنا چاہے تو کیا ممکن ہے؟ گھر میں رہنے سے بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں. اگر ڈاکٹر پھر بتائیں، کیونکہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم CBC کہتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پلیٹلیٹس کتنے کم ہیں. اگر خدا نخواستہ پلیٹلیٹس کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت انتقال خون کی ضرورت پیش آتی ہے اور خون منتقل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اس کو خون کی ضرورت ہو، وہ گھر پہ بیٹھا رہے اور ان کو طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے. تو ایک ڈاکٹر کو باقاعدہ دکھانا چاہیے اور گھر پہ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ وہ معالج سے رابطہ کریں. ڈاکٹر اگر ان کو پھر سجیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کے بعد کہ آپ گھر پہ بیٹھ سکتے ہیں اور باقاعدگی سے آپ ٹیسٹ کروائیں، تو گھر پہ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ وقت پہ ڈاکٹر کو دکھایا جا سکے تاکہ بیماری کی شدت میں زیادہ اضافہ نہ ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر سعید خان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.